اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 3 راتوں میں آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، جس کو ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں اور تراویح بھی۔ پہلی رات پڑھائی، کافی لوگوں نے پڑھی۔ دوسری رات پڑھائی، پہلے سے زیادہ لوگ مسجد میں آئے۔ تیسری رات میں پڑھائی تو مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ چوتھی رات اللہ کے رسول نہیں آئے، بلکہ اپنے حجرے سے خبر بھجوا دی کہ جس کو بھی یہ نماز پڑھنا ہے الگ الگ پڑھ لے، یا 2 4 5 6 لوگ جمع ہو کر ایک کو امام بنا لیں اور وہ ان کو نماز پڑھا دے۔ جس کو پڑھنا ہو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صبح جب اللہ کے نبی واپس آئے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اچھا لگ رہا تھا جب آپ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ اس کو پڑھاتے رہیں اور پورے رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل کی رات بھی نکلنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ کل پڑھاؤں، لیکن کل میں اس لیے نہیں آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ پہلی رات ہم نے تراویح پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اچھا خاصا اضافہ تھا، دوسری رات میں جب میں نے نماز پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اور مزید اضافہ ہو گیا، جب تیسری رات میں نے تراویح پڑھائی تو پوری کی پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ مجھے ڈر محسوس ہوا ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ رب العالمین دیکھ کر جبرائیل امین کو بھیج دے اور یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، ہمارے ذریعے یہ حکم نافذ نہ کروا دے اللہ تعالیٰ کہ آج کے بعد یہ نماز تمہارے اوپر، تمہاری امت کے اوپر یہ نماز فرض کر دی گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر لگا یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے فرضیت کا اعلان لے کے نہ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ نماز تراویح کو فرض کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگا اس لیے میں نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے 3 رات نماز پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی، لیکن چوتھی رات میں آپ نہیں آئے۔ چوتھی رات میں آپ نہیں آئے، وجہ کیا بتائی؟ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ میری امت پر فرض نہ کر دے۔ اگر میری امت پر یہ نماز فرض کر دی جائے اور پھر میری امت نہ پڑھ پائے تو جہنم کے قریب چلی جائے گی۔ یہ نبی اکرم کی رحمت کا تقاضا دیکھیے کہ آپ چوتھی رات نماز پڑھانے ہی نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ میری امت پر نبی اکرم کا چوتھی رات میں نہ نکلنا رحمت ہے امت کے لیے۔ فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ مسواک فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ رات بھر عبادت اور دن بھر کے روزے فرض کر دیے جاتے، اللہ کے رسول کہتے تھے نہیں بہت اچھا کرو، آج بہت اچھا عمل کرو، تو کیا ہوتا؟ ہم کہاں ہوتے آج؟ یہ صورتحال دیکھیے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، قرآن نے کتنی صحیح فضیلت بیان کی محمد رسول اللہ کی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے، مسلمانوں کے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ ان کی رحمت کچھ خاص ہے۔ کتنی خاص رحمت ہے۔ آئیے ایک اور چیز بتائیں، اور بہت پیاری چیز، اور سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، مجھ تک سارے نبیوں کو جب بھی اس دنیا میں بھیجا تو ان کو ایک اختیاری دعا دی۔ اختیاری دعا سمجھتے ہو؟ اختیاری دعا دی کہ ہم تمہاری ساری دعائیں قبول کریں یا نہ کریں یہ میری مرضی، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، تم مانگو، تمہاری وہ ہم ضرور سنیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اختیاری دعا۔ ایک دعا ہم ضرور سنیں گے
کے تمہاری جو بھی تم مانگنا چاہو مانگو. آدم علیہ السلام نے مانگی اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے وہ اختیاری دعا مانگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا مانگو ہم تمہیں دیں گے. سارے نبیوں نے جلدی کر لی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا تھا کہ مانگو, ایک دعا ہم تمہاری ضرور سنیں گے, تمہاری مرضی جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے. سارے نبیوں نے مانگ لی. جب مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیاری دعا مجھے بھی دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیجئے, آپ بھی دنیا میں کیا مانگنا چاہتے ہیں, آپ کو بھی اختیار ہے. میں نے سارے نبیوں کو ایک اختیاری دعا دی اور ان کی سنی, ان کو اس دنیا میں نوازا. آپ کو بھی ایک اختیاری دعا دے رہا ہوں, جو مانگیں گے ہم دیں گے. بتائیے کیا چاہیے. اللہ کے نبی نے اس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اختیاری دعا دی ہے. حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی موقع اچھا ہے, اے میرے پیارے شوہر موقع بڑا اچھا ہے. جب اللہ نے اختیاری دعا دی ہے تو آپ اللہ سے سونا مانگ لو, چاندی مانگ لو, ایسی چیز مانگ لو کہ ہمیں زندگی بھر پیٹ پہ پتھر نہ باندھنا پڑے, ہمیں فاقے نہ کرنا پڑے, ہمیں مصیبتیں نہ جھیلنا پڑے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس موقع پر اللہ سے یہ کہتا کہ اللہ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے, جہاں میں چلنا چاہوں چلوں اور یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلیں, تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دیتا. کعبے کے رب کی قسم جہاں میں چلتا وہ پہاڑ بھی سونے کا میرے ساتھ ساتھ چلتا. میری بیوی عائشہ مجھ سے کہہ بھی رہی تھی کہ اللہ کے نبی اے میرے پیارے شوہر, جب اللہ نے اختیار دیا ہی ہے تو مانگ لو, کیوں نہیں مانگتے ہو. فَاقْتَبَاتُ, لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی, میں نے اس دعا کو چھپا لیا. سارے نبیوں نے جلدی کی لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی. اللہ نے اختیار دیا مانگ لو, میں چاہتا تو احد پہاڑ بھی میرے لیے سونے کا بن جاتا, جہاں میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا. میں جو مانگتا اللہ مجھے دیتا, لیکن میں نے نہیں مانگا. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ مانگ نہیں رہے, لیکن اس دعا کو آخر جب آپ کو حق دیا ہے تو نہیں مانگیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانگوں گا لیکن دنیا میں نہیں. اختبات دعوتی عائشہ, میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے, میں آج اس دعا کو نہیں مانگوں گا. مسلمانوں غور کرو, آئے گھسیا گھاٹ کے اس بڑے میدان میں جمع ہو کر سننے والوں سنو. حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس دعا کو آپ کب مانگیں گے. کہتے اللہ کے نبی عائشہ قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر ہوگی, میری امت نفسی نفسی چلا رہی ہوگی, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, پریشان حال ہوں گے. سورج سوا نیزے کے فاصلے پر یعنی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج اور سورج کی پوری گرمی زمین کی اوپر گر پڑ رہی ہوگی اور سارے انسانوں کے جسموں سے ان کے سروں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ان کے قدموں پہ گر رہا ہوگا اور پسینے میں لوگ اپنے اعمال کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹخنوں کے برابر, کچھ پنڈلی کے برابر, کچھ کمر کے برابر, کچھ گھٹنوں کے برابر, کچھ کمر کے برابر, کچھ کاندھے کے برابر اور کچھ اس میں گوتے لگا رہے ہوں گے. میری امت نفسا نفسی کے عالم بھی ہوگی. اس وقت میں اللہ سے اس دعا کو مانگوں گا اور کہوں گا الہ العالمین, سارے نبیوں کو تو نے ایک اختیاری دعا دی, انہوں نے دنیا
دنیا میں اپنی اپنی دعا مانگ لی. اللہ میرا بھی حق تھا, اللہ مجھے بھی ایک دعا مانگنے کا حق تھا, اور تو نے مجھے بھی وہ دعا دی تھی کہ مانگو کیا مانگتے ہو. میں نے دنیا میں کچھ نہیں مانگا, میری وہ دعا باقی ہے. اے اللہ آج مجھے حق دے, آج مجھے اجازت دے کہ میں دعا مانگوں. اے اللہ میری دعا تو سن لے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے اس دعا کے مانگنے کی اجازت دے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی تو قیامت کے دن آپ کیا مانگیں گے؟ امام کائنات کی زبان سے نکلا شفاعۃ لامتی. قیامت کے دن جب اللہ مجھے دعا مانگنے کا حکم دے گا, اجازت دے گا کہ میں یہاں تمہاری سن لوں گا, اختیار ہے تمہیں, بتاؤ کیا مانگتے ہو. اس وقت میں اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کا حق مانگوں گا, اور اللہ مجھے شفاعت کا حق دے گا کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ حق تمہیں دیا, تم کچھ گناہگار لوگوں کی شفاعت کرا سکتے ہو, ان کو جنت میں لے جانے کا حق رکھتے ہو, جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. یہ امت کے لیے رحمت نہیں تو اور کیا ہے. دعا اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگا. آپ دن بھر جو محنت کرتے ہو کس کے لیے کرتے ہو؟ اپنے لیے نہیں کرتے ہو, معاف کیجئے گا. آپ کو تو 2 روٹی کھانا ہے, کہیں بھی مل جائے گی. آپ جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو, آپ کو اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کی فکر ہوتی ہے. اپنے سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے آپ کماتے ہیں, ان کے فیوچر کے لیے. اللہ کے رسول کو پورا اختیار تھا, آپ چاہتے تو اللہ سے ایسی دعا اس دنیا میں مانگ سکتے تھے کہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے. صفا اور مروہ کے پہاڑ سونے کے ہو جاتے, احد پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جاتا, اور جہاں آپ چلتے مکے کے یہ پہاڑ اور مدینے کی وہ وادیاں بھی آپ کے ساتھ چلتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, اور وہ دعا بھی چھپا لی. اختبات و دعوتی, میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا. لیوم القیامہ, قیامت کے دن کے لیے, اللہ سے قیامت کے دن میں مانگوں گا. اما عائشہ پوچھتی ہیں تو قیامت کے دن کیا مانگیں گے؟ کہتی ہے شفاعت لامتی, اپنی امت کی شفاعت کا سوال کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے رسول کی رحمت امت کے ساتھ. امت کیا کر رہی ہے؟ فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے گا اس امت کا کیا حال ہے. مولوی جرجیز کی پوری تقریر سننے کے بعد مسجدوں کا جائزہ لے لیجئے گا. صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر آپ کی مسجدیں بتا دیں گی کہ آج کے اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے, کتنا اثر ہوا ہے. یہ صورتحال ہے, یہ نبی اکرم کی رحمت. آؤ ایک اور نقشہ دکھاتا ہوں رحمت کا. امت کے لیے رحمت, ہمارے آپ کے لیے رحمت. کتنا مہربان تھے وہ رسول ہمارے اور آپ کے اوپر. کبھی غور کیا؟ معراج ہوئی, سفر معراج پہ گئے, براق کے ذریعے, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی اکرم کو ایک تحفہ دیا. تحفہ کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز نبی اکرم پر اور آپ کی امت پر فرض کر دی گئی. ذرا نقشہ دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ اللہ نے کیا دیا؟ جاؤ اے محمد, آپ اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز میں نے فرض کر دی. بڑے خوش, 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے. لے کے چلے آ رہے ہیں, لے کے چلے آ رہے ہیں. چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو تحفہ ملا ہے وہ تحفہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا ہماری امت پر اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کتنے وقت کی نماز؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے وقت کی نماز؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے پاس چاہیے، 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، 50 وقت کی نماز بہت زیادہ نہیں ہے، ہم اور ہماری امت پڑھ لے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ کہا جو حدیث کی کتابوں میں اس طریقے سے درج ہے، ان امتک لا تطیق، محمد آپ پڑھ لیں گے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جملے پر غور کیجئے، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ تم بھی نبی بن کر گئے تھے، تمہیں تجربہ ہے، تمہاری امت کا حال تمہیں معلوم ہے، کیا میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پھر گئے اللہ کے پاس۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے 50 وقت کی نماز بھی لے کے چلے آئے، موسیٰ نے کہا 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت کا نام سنا، اے اللہ جب میری امت 50 وقت کی پڑھ نہیں سکتی تو پھر کیا فائدہ، پھر تو میری امت جہنم میں چلی جائے گی، میں کیسے دیکھ لوں گا اپنی امت کو جہنم میں جاتے ہوئے؟ امت کا نام سنا تو اللہ کے پاس دوبارہ گئے، اللہ نے کہا محمد اب کیا ہوا؟ اللہ 50 وقت کی زیادہ ہے۔ اچھا کنسیشن چاہتے ہو، ڈسکاؤنٹ، نماز میں کمی چاہتے ہو؟ جی اچھا جاؤ، میں نے 10 وقت کی کم کر دی، 40 تو ٹھیک ہیں؟ ہاں 50 بار یہ واقعہ سنا ہوگا، آئیے ذرا ہم سے سنیے۔ پھر آئے، پھر اسی آسمان پر موسیٰ علیہ السلام مل گئے، اللہ نے کم کیا؟ ہاں کیا، ماشاءاللہ۔ کتنے وقت کی رہ گئیں؟ کہا 40۔ موسیٰ نے کھینچ کے کہا 40؟ کیا ہوا؟ ارے بہت زیادہ ہیں۔ ارے تم نے کم کرنے کے لیے بھیجا، میں کم کرنے کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی۔ کہا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے موسیٰ، ٹھیک ہے 10 وقت کی کم ہوئی نا، کچھ تو کنسیشن ملا ہے نا۔ ان امتک لا تطیق، اے محمد اپنے حساب سے مت سوچو، آپ تو 50 نہیں 100 وقت کی بھی پڑھ لو گے، لیکن آپ کی امت 40 وقت کی نہیں پڑھ سکے گی۔ کیا قیامت کے دن 40 وقت کی نماز نہ پڑھنے کے ہوئی بس اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا کر لو گے؟ نہیں، تو پھر جاؤ۔ پھر گئے، اللہ نے کہا ارے اب کیا ہوا؟ اللہ 40 بھی زیادہ، اچھا تو اور کم کر دوں؟ ہاں اچھا جاؤ 10 اور کم کر دیا، 30 وقت کی۔ پھر آئے موسیٰ، ہاں آدھی کے قریب ہو گئی، 50 میں سے 20 چلی گئی، 30 رہ گئی۔ کہا 30؟ دیکھو موسیٰ اب مت کہنا زیادہ ہے، ہاں ہے، آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہو، لیکن ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ موسیٰ کا تجربہ دیکھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں موسیٰ تم کہہ رہے ہو تو ایک بار اور چلا جاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا اللہ 30 بھی زیادہ ہیں۔ اچھا جاؤ 10 اور کم، 20۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں موسیٰ تم بار بار بھیج رہے ہو، اب میں جانے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے آدھی سے زیادہ کم کر دی، 50 میں سے 30 کم ہو گئیں، 20 رہ گئیں، اب 20 وقت کی تو میری امت پڑھ ہی لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو پرابلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی 20 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. ایک تجربے کار نبی کی بات ہے, اس لیے میں آپ کو ایک بار اور بھیجتا ہوں کہ چلے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کیجئے, اللہ رب العالمین سے گزارش کیجئے, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت 20 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی. اللہ کے نبی پھر گئے, اللہ نے کہا کیا اب کیا ہوا, 50 میں سے 30 کم کر دی, 20 رہ گئی, پھر اللہ اور کم کر دو, زیادہ ہے یہ بھی, اچھا جاؤ 10 اور کم کر دی, 10 رہ گئی. اب آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی, اب تو لگ بھگ سب ختم ہی ہو گئی. اچھا تو کتنی, ایک وقت کی؟ نہیں نہیں نہیں. پھر کہا موسیٰ اس کو ادھر جا کے چھوڑ دو, سنیے. موسیٰ نے کہا کتنی, کہا 50 میں سے سمجھ لو کہ بہت کم. اللہ نے 40 کم کر دی, 10 رہ گئی. موسیٰ نے کہا کہ 10 رہ گئی, کتنی کم کر دی, کہا 10 اور کم کرنی, 10 رہ گئی. کہا 10, ہاں. اے موسیٰ اب مت بھیجنا, 50 میں سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, اب میں جانے والا نہیں ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا اے محمد پھر آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں, میں آپ کو کیسے بتاؤں, میری بات سنیے. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر صرف 2 وقت کی نماز فرض کی تھی, صبح اور شام. آپ کہہ رہے ہیں 10 وقت کی اللہ نے کر دی, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی امت 10 وقت کی نماز پڑھ لے گی. مجھ سے سیکھو, میری امت سے سیکھو. میری امت 2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکی, آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھ لے گی. ان امتک لا تطیق, 10 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے آپ کی امت کے اندر. جائیے ایک بار اور جائیے, اللہ رب العالمین کم کر دے گا. اور سنو 10 کم ہو رہی ہیں, 10 اور کم ہو جائیں گی تو کچھ بچے گا ہی نہیں. موسیٰ 10 ختم کر دے گا پھر کچھ بچے گا ہی نہیں, تو پھر تحفے کا فائدہ کیا. ارے جاؤ تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے, بڑا مہربان ہے. گئے, اللہ نے کہا محمد اب کیا ہوا, اب تو 10 کر دی. اللہ کے نبی نے اب نام لے دیا. پڑھیے سنن بیہقی, امام بیہقی کی. اللہ موسیٰ کہہ رہا میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی, میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی, تو آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی. اللہ اور کم کر دے. اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ, اے محمد میں تمہاری 10 نمازوں میں سے 5 اور کم کر دیتا ہوں. اب 5 وقت کی نماز تم پر اور تمہاری امت پر فرض ہے, جاؤ یہ تحفہ لے کے جاؤ. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام مل گئے. موسیٰ نے کہا کتنا کم ہوا, اب میں نہیں بتاؤں گا. کیوں, کیا ہوا, پھر تم بھیجنے کی بات کرو گے اور اب میں جاؤں گا نہیں. کیوں, تعداد تو بتاؤ کتنی. کہا 5. کہا یہ بھی زیادہ, نہ بنی رہنے دیجیے, اب نہیں جاؤں گا. ارے میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت 5 وقت پڑھ لے گی. میں محنت کروں گا, فضیلت بیان کروں گا, لیکن اب میں بار بار نہیں جاؤں گا. ایک بار اور چلے جاؤ محمد. یہاں اللہ کے رسول قسم کھا لیتے ہیں, موسیٰ مجھے قسم ہے اپنے رب کے عزت و جلال کی, اب نہیں جاؤں گا. مجھے بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے, کتنی بار جا کر کم کراؤں. نہیں, جیسے یہاں قسم کھائی, مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے, کتنی کم کراؤں. غیب سے آواز آتی ہے محمد تم مجھ سے شرما گئے.
آئے محمد تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اگر تم ایک بار اور چلے آتے میرے پاس تو قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے کبریائی کی، میں تمہاری نمازوں میں اور کمی کر دیتا اور تخفیف کر دیتا، لیکن تم شرما گئے اور تم نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی اب نہیں جاؤں گا، تو مجھے بھی قسم ہے کہ اب میں 5 سے کم نہیں کروں گا، اپنی کبریائی کی میں نے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر اب فرض کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لے چلے جاتے نا، ایک بار کم ہو جاتی نا، ہم کو کیا معلوم تھا۔ اچھا کتنے لوگ یہاں خوش ہو رہے ہوں گے اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، اتنی بار چلے گئے، ایک بار اور چلے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، 2 وقت کی رہ جاتی، صبح اٹھ جاؤ پڑھ لو، شام کو سونے سے پہلے پڑھ لو، دن کا جھمیلا ختم۔ لیکن حقیقت ہے یہ موسیٰ کا تجربہ، موسیٰ کی امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پڑھنے والے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے 2 وقت کی اور 3 وقت کی تو چھوڑو، جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعہ تک کی نماز اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے، عید اور بقرعید بھی نہیں۔ اس کا مشاہدہ کر کے اپنے سماج میں آپ دیکھ لو، کیا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ نماز سے پہلے مسجد میں، اذان سے پہلے مسجد میں جانے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جس کو 2 ٹائم نہیں پڑھنا تو وہ جمعہ تک کی نماز سے محروم ہے، اور جمعہ تک اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی قسمت میرے بھائیوں، جبکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، گنجائش ہے، رعایت ہے، لیکن معاف نہیں ہے، کنڈیشن میں تبدیلی ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو لیکن پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھنا ہے۔ کروٹیں نہیں بدل پا رہے ہو، ادھر ادھر نہیں گھوم پا رہے ہو تو اشارے سے پڑھو لیکن پڑھنا ہے، پورے بدن کا اشارہ نہیں کر پا رہے ہو تو زبان سے الفاظ نکالیے، حرکت دیجئے لیکن پڑھنا ہے۔ بالفرض آپ کو کسی ظالم آدمی نے کسی پیڑ سے باندھ دیا ہے یا کسی کھمبے سے باندھ دیا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ کو نہ وضو بنانے دیا جا رہا ہے، نہ غسل کرنے دیا جا رہا ہے، نہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، لیکن نماز اس حال میں بھی آپ کے اوپر معاف نہیں ہے، آپ کو باندھ دیا گیا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ اس سے ایک بار کہیے کہ مجھے وضو بنانے کی اجازت دے دے، اجازت دیتا ہے تو ٹھیک وضو بنا لیجئے، اجازت نہیں دیتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو کے تمہیں نماز پڑھنا ہے، نیت کر لو، اے اللہ اگر میرے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوتے تو میں وضو ضرور بنا لیتا، اس نیت پر بھی تمہیں وضو کا ثواب ملے گا، کیونکہ وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے، وضو کا وقت ہے، وضو بنانے نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت سے ہی وضو کر لو، اے اللہ میں نے وضو کی نیت کر لی کیونکہ مجھے ظالم نے باندھ دیا، وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے، پورب کی طرف، اتر کی طرف یا دکھن کی طرف آپ کا چہرہ ہے، آپ اس سے کہیے کہ مجھے اس طرف قبلے کی طرف میرا چہرہ کر دو، اگر اس نے کر دیا تو ٹھیک، اگر نہیں کرنے دے رہا ہے تو کہیے اللہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں لیکن تو ہر طرف ہے، تیرا رخ تو ہر طرف ہے، اے اللہ میں نے نیت کر لی کہ میں قبلے کی طرف رک کر کے
نماز پڑھ رہا ہوں اگرچہ مجھے قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، اور آپ اسی حال میں نیت نہیں باندھ پا رہے ہیں، مت باندھیے، رکوع نہیں کر پا رہے ہیں مت کیجئے، سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں مت کیجئے، لیکن نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنا پڑے گی، زبان چلانا پڑے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھنا پڑے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ لوگوں اس کنڈیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے، کیسے تم اپنے نرم گرم بستروں پہ سونا گوارا کر لیتے ہو؟ مؤذن کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور تم اپنے بستروں پر اذان سننے کے بعد بھی اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہو۔ یہاں ہاتھ پیر بندھے ہیں، نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے۔ ظالموں نے تمہیں باندھ دیا ہے، کرسی سے باندھ دیا، چٹائی میں لپیٹ دیا، اذان کا وقت ہو گیا، وضو نہیں بنانے دیا جا رہا تو بغیر وضو کے نماز پڑھو، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا تو بغیر قبلے کی طرف چہرہ کرو، ہاتھ پیر نہیں چلانے دیا جا رہا تو زبان کے سے الفاظ نکال کر نماز پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھنا اس حال میں بھی ہے، معاف کسی کنڈیشن میں نہیں ہے، کنڈیشنیں بدل دی جا سکتی ہیں لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کو، نہیں، ملا مولوی چلاتے رہتے ہیں، اللہ بہتر جانے، مریں گے زندہ رہیں گے تب مریں گے تب دیکھا جائے گا جنت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور سوچو کسی نے ہمیں اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، کسٹڈی میں لے لیا، ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی، باندھ دیا، ریموٹ پہ لے لیا، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، کرسی پہ بٹھا کے رسی سے باندھ دیا، اذان کا ٹائم ہو گیا، ہمیں معلوم ہے اذان کا ٹائم ہے، اب وضو بھی نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، غسل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نیت کر لیجئے، اللہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں، زبان سے نہیں دل میں۔ اللہ اگر ہاتھ پیر کھلے ہوتے تو میں وضو بناتا، لیکن ہاتھ پیر نہیں کھلے، یہیں سے آپ نماز شروع کر دیجئے۔ فرض پڑھ رہے ہو تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ اقامت کہیے اور وہیں پر شروع کر دیجئے اللہ اکبر، ہاتھ تو اٹھیں گے نہیں، ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں، کہہ دیجئے اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مارا تھا، بادشاہ نے اتنا مارا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تھی، اللہ اکبر، نہ ہاتھ کانوں تک اٹھ رہے ہیں نہ ہاتھ سینے پر بندھ رہے ہیں، ایسے ہی انہوں نے نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ آج بھی مکے میں چلے جاؤ، آج بھی سعودیہ میں چلے جاؤ، امام مالک کے ماننے والے آج بھی آپ کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے مجبوری میں نماز ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، لیکن یہ بیچارے آپ دیکھیں گے بنا کسی مجبوری کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب مارا ہی اتنا ہے کہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں تو انہوں نے بغیر ہاتھ اٹھائے اور سینے پر باندھے ہاتھ لٹکائے نماز پڑھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے۔ کنڈیشن تو بدلی جا سکتی ہے لیکن نماز میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ دو فوجیں ہو جایا کرتی تھیں، ایک فوج کافروں کا مقابلہ کرتی تھی اور دوسری فوج جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ جب یہ قوم نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو دوسری قوم جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتی تھی، اور نماز پڑھنے والے لوگ جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتے تھے، اور جو لوگ پہلے سے جنگ کو سنبھالے ہوئے تھے وہ جاتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے۔ غور کرو، جنگ ہو رہی ہو، کافروں سے لڑ رہے ہو، اور ایسے موقع پر اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز یہاں پر بھی پڑھنا پڑتی ہے، نماز ادھر بھی معاف نہیں ہے۔ غور کیجئے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ہمارا جنگ میں لڑنا ضروری ہے، ایسے موقع پر بھی 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ نماز پڑھے گا،
दूसरा गिरोह जंग लड़ेगा। नमाज पढ़ने वाला जब नमाज से फारिग होगा तो लड़ाई लड़ेगा, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो अब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और हल्की हल्की सूरतें, हल्की हल्की 2 रकातें पढ़ेंगे। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की पूरी 3 पढ़ेंगे और इशा की 2 रकात पढ़ेंगे। सफ़र में और जिहाद की जंग के मौके पर नमाज जो 4 रकात वाली है वो 2 रकात हो जाती है। मेरे भाइयों, नमाज इस कंडीशन में भी माफ़ नहीं है। हज़रत उमर फारूक को जब अबू लुलू ने, फिरोज ने जब तीर मारा तो उनका पेट फट गया था नमाज की हालत में। जब उनको बेहोश हो गए, जब उनको होश आया तो सबसे पहले उन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन खून पेट से इतना निकल गया कि खाना खिलाया जा रहा था तो उनके पेट से बाहर आ जाता था, दूध पिलाया जाता था मुंह से तो पेट से वो बाहर निकल जाता था। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस हाल में भी आपने नमाज अदा की है? फरमाया नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। मेरा पेट फट गया, पानी भी मुंह से पीता हूँ तो पेट से बाहर निकल जाता है, लेकिन नमाज इस हाल में भी मुझे पढ़ना थी इसलिए पढ़ ली। फरमाया अगर कोई दूसरा आदमी इस हाल में नमाज छोड़ दे तो क्या होगा? फरमाया लिमन तरक ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। इस हाल में अगर उसको होश है और वो जानता है कि मैं होश में हूँ, इस हाल में अगर है और होश में है तो नमाज उसको इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इस हाल में होश में होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकल रहा है और होश में, नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। हालत तंदुरुस्ती में हट्टा खट्टा मोटा होने के बावजूद हम नमाज ना पढ़ें तो उसका इस्लाम में कितना हिस्सा होगा? रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो, 50 से 40 करवाई, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। कहा अब मुझे शर्म आती है बार बार जाने में। अल्लाह ने कहा जाओ, लेकिन बार बार गए। क्यों गए? मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी इतनी, इसलिए बार बार। ये रहमत नहीं तो और क्या है? कुरान की इस आयत को कितना बार पढ़ा जाए, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। ये मेहरबानी नहीं है तो और क्या है? जरा गौर करो, एक सहाबी तीरों का एक बंडल बनाया, 15-20 तीर के इकट्ठा करके गठरी बनाई, और तीर में आपने देखा होगा आगे का हिस्सा नोकदार होता है। नोकदार जब वो छोड़ते हैं तो वही नोक किसी को लगती है जहाँ मारना होता है, तो नोक का हिस्सा, और ऐसे लटकाते हुए जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे, एक हाथ में तीर और वो चल रहे थे। वुज़ू बनाकर इसी हाल में मस्जिद में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी ने देखा तीर का हिस्सा, नोक वाला हिस्सा आगे है, और ये सहाबी हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हुए। रहमतुल लिल आलमीन का रहम देखिए। आपने कहा आए सहाबी, आपने कहा उस शख्स से जो तीर लेके चल रहा था, आपने कहा तीर के सिरों को अपनी मुट्ठी से मजबूती से पकड़ो, तीर के सिरों को मजबूती से पकड़ो। कैला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं किसी तीर की नोक से कोई मुसलमान जख्मी न हो जाए। रहमत देखिए नबी अकरम की। आपने देखा साहबी तीर लेके जा रहे हैं, उधर मस्जिद में और भी सहाबा जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आगे वाला तीर की नोक किसी दूसरे सहाबी की चुभ जाए। क्या कहते हैं कि तीर के आगे वाले हिस्से को पकड़ लो मजबूती से और हाथ मत हिलाओ। कैला तख्तिशु मुस्लिमन, तुम्हारे तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान सहाबी को लगकर उसको जख्मी ना कर दे। इमाम कायनात की नजर कितनी तेज है। आप सहाबी के तीरों को देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को ये तीर चुभ न जाए। सच कहा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कांटा तुम्हारे चुभता है, दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है। ये एहसास अल्लाह के नबी के अंदर था। इतना भी गवारा नहीं किया। जो नबी तीर की नोक
किसी मुसलमान को लग जाए इतना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। वो नबी कैसे गवारा करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, कोई मुसलमान अपनी बंदूक या पिस्टल या AK-47 या तमंचा निकाल कर उसकी गोली से किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दे। आप अंदाजा लगाइए, जो नबी तीर की नोक चुभ जाए किसी को, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को तीर की नोक चुभे। वो नबी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान की गर्दन उड़ा दे। इसीलिए फरमाया नहीं, क़यामत के दिन यजीउल कातिलु यजीउल मक़तूलु, मक़तूल इस हाल में लाया जाएगा जिसको कत्ल किया गया होगा। एक कातिल ने किसी आदमी को मारा, मक़तूल को मारा, उस मक़तूल को क़यामत के दिन वो मक़तूल कातिल का सर पकड़ कर लाएगा, उसको खींचता हुआ लाएगा। जो मारा गया दुनिया में, वो उस कातिल को जिसने उसको मारा था दुनिया में, उसका सर पकड़ कर लाएगा और उसको खींचते हुए लाकर अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा, अल्लाह ये मेरा कातिल है, इससे पूछ कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया था। लिमा कतलनी फसल लिमा कतलनी, अय अल्लाह हाज़ल कातिल फसल लिमा कतलनी, अय अल्लाह ये मेरा कातिल है, इसने दुनिया में मुझे मारा था, मैं इसको खींच कर तेरे पास ले आया। अय अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। मुझे तो कोई वजह मालूम नहीं पड़ रही है, इसने मुझे मारा तो क्यों मारा ये आज तक हमें पता नहीं चल सका। इसने मुझे मारा ही नहीं था, बल्कि मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को इसने मुझे मार कर यतीम कर दिया था। अय अल्लाह इससे पूछ के इसने मुझे दुनिया में क्यों मारा था, इसने क्यों कत्ल किया था। मक़तूल कातिल को खींच के लाएगा। बहुत आसान है किसी को मार देना, बहुत आसान है किसी की गर्दन उड़ा देना, बहुत आसान है किसी को बंदूक की गोली मार देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस रब की इज्जत व जलाल की, अगर एक मुसलमान के कत्ल में सारी ज़मीन वाले और सारे आसमान वाले शामिल हो जाएं, इश्तरकू फी दमे मुस्लिमिन, एक मुसलमान के कत्ल करने में आसमान के सारे फरिश्ते मिल जाएं और दुनिया के सारी इंसानियत मिल जाए, आदम की सारी औलाद यानी पूरी दुनिया मिलकर एक मोमिन को कत्ल कर दे, एक मुसलमान को कत्ल कर दे, तो क़यामत के दिन उस एक मुसलमान को कत्ल करने वाले सारे फरिश्तों को और पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन लाकबुल्लाहुन्नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन औंधे मुँह जहन्नम के अंदर डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं देखेगा कि इसको कत्ल करने वाले फरिश्ते हैं और दुनिया में सारी दुनिया के लोग हैं। अल्लाह पूरी दुनिया इंसानियत को और आसमान के सारे फरिश्तों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा अगर वो एक मुसलमान के कत्ल में शरीक है। तो एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम यह है अल्लाह की नज़र में कि अगर एक मुसलमान को कत्ल करने के लिए आसमान के सारे फरिश्ते भी मिल जाएं और पूरी दुनिया के इंसान मिल जाएं और सबने मिलकर एक मुसलमान को मारा, तो अल्लाह कह रहा है कि मैं सारे फरिश्तों को भी जहन्नम में डाल दूंगा और सारी इंसानियत को भी जहन्नम में फेंक दूंगा, ढकेल दूंगा। ये नहीं देखूंगा एक मुसलमान ही तो मरा है। एक मुसलमान का एहतराम अल्लाह की नज़र में ये है, एक मुसलमान की कद्र और उसकी मंजिलत अल्लाह की नजर में ये है। हम अभी हैं कहां। कितना आसान है माँ की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को बहन की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को उसकी बेटी की गाली दे देना, कितना आसान है उसके ऊपर झूठ और तोहमत लगाना और इल्जामात के क्या अंबार लगा देना, बहुत आसान है। लेकिन एक मुसलमान की इज्जत व आबरू कितनी है इसका एहसास हमें नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने रहमत सिखलाई, रहमत फरमाया, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ,
वत्फी मिस्बाहक। अबू दाऊद और सुनन नसई के अल्फाज हैं, तो अपने घर की बत्ती चिराग को बुझा दिया करो। जो लोग लाइट जला के सोते हैं, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इधर भी हदीस रहनुमाई फरमा दी है, वत्फी मिस्बाहक, जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो तुम चिराग बुझा दिया करो। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक ऐसा हुआ कि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, झाड़ फूस के भी मकान हुआ करते थे, तो एक सहाबी के घर में चिराग जल रहा था। एक चूहिया आई, चूहिया, और उसने चिराग की बत्ती को खींच लिया अपने दांतों से, और खींचती हुई ले गई और घर के कोने में उसने डाल दिया। उसने आग पकड़ ली और पूरा घर जल गया, और उस सहाबी के बीवी और बच्चे भी उस आग में जल गए। अल्लाह के नबी को जब इसकी इत्तला मिली तो आपने हुक्म नाफिज फरमाया कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो, वत्फी मिस्बाहक, तो अपनी मिस्बाह को, अपने चिराग को बुझा दिया करो। उस ज़माने में चिराग थे, इसलिए चिराग। आज के ज़माने में तरक्की करके लाइट आ गई, बल्ब, तो बल्ब को भी वही हुक्म नाफिज होगा, यानी लाइट बुझा कर सोना चाहिए। हमारे नबी इतने मेहरबान हैं, इतने रऊफ़ और रहीम हैं कि हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं करती कि कोई मुसलमान जब अपने घर में लाइट जला के सोए और रात में वोल्टेज हाई हो जाए और शॉर्ट हो जाए बल्ब, बत्ती, कुमकुमा लाइट शॉर्ट हो जाए और उससे कोई चिंगारी निकले और घर में किसी कपड़े पर गिरे और कपड़े से पूरे घर में आग लग जाए। इसलिए हुक्म दे रहे हैं कि जब भी तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो, लाइट बुझा दिया करो। यह है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। आपकी रहमत को यह भी गवारा नहीं कि कोई मुसलमान लाइट जलाए और धोखे से वो शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट कर जाए और फिर उससे आग लग जाए और कोई मुसलमान जलकर मर जाए। ये मेरे नबी की रहमत है जो आप लाइट बुझा कर सोने का हुक्म दे रहे हैं। फिर फरमाया कि जब तुम इशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पे आओ और सोने के लिए जाओ तो तुम अपने घर के किसी कपड़े से अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। और अगर घर में तुम्हें कोई कपड़ा ना मिले, बिस्तर को झाड़ने के लिए कोई कपड़ा ना मिले, तो अपने ही तहबंद का, अपनी लुंगी का एक कोना लेकर जिस बिस्तर पे तुम सोते हो उसको 3 बार झाड़ लिया करो। दीवारों पे अक्सर छिपकलियां चढ़ती हैं, खतरनाक जानवर भी कभी कभी घर में आ जाते हैं। इशा की नमाज का वक्त बड़ा अजीब होता है। आदमी नमाज पढ़ के आया, लाइट बुझाया, सो गया, बिस्तर पे पड़ गया, चला गया, उसने अंधेरे में देखा नहीं कि इस पे छिपकली पड़ी है या कोई बिच्छू पड़ा है या कोई खतरनाक जानवर है, और वो अंधेरा करके बिस्तर पर लेट गया और उस जहरीले जानवर ने उसको डंक मार दिया और उसके जहर से वो मर गया। इसलिए फरमाया कि जब बिस्तर पे सोने जाओ तो लाइट बुझाने से पहले उस बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो, 3 बार झाड़ लो, उसके बाद लाइट बुझाओ और उसके बाद सोया करो। इसलिए हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं कर रही कि कोई मुसलमान बिस्तर पे सोने जाए और बगैर झाड़े हुए बिस्तर पर लेट जाए और कोई खतरनाक जानवर उसको डस ले, डंक मार दे और उसको काट ले और वो मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है, इसलिए हुक्म दिया कि बिस्तर को झाड़ लिया करो। फिर फरमाया खुली हुई छत के ऊपर मत सोया करो। इब्ने माजा के सफात पर यह हदीस देखो, गर्मी है, खुली हुई छत के ऊपर आप चले गए, खुली हुई छत पर जब तक उसकी मुंडेर न बांध दी जाए, मुंडेर का मतलब कोई दीवार खड़ी कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। रात में आप सो रहे हैं, खुली छत में कोई ख्वाब देख लिया अंधेरे में, रात में उठ के भागे और वहां मुंडेरी नहीं है, छत से गिरे नीचे, 3री मंजिल के नीचे आए और सर फट गया और मर गए। इसलिए फरमाया कि सुनो, जो आदमी खुली हुई छत पे सोता है
بریت ذمۃ اللہ و ذمۃ محمد، اللہ کی ذمہ داری اور محمد رسول اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے بری ہے، میں بری ہوں، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہے۔ یعنی صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ کھلی ہوئی چھت پر مت سوئیے، اور سونا ہی ہے تو چھت کی مڈیر باندھ دو، اتنی اونچی اونچی دیواریں کر دو کہ اگر تم رات میں اٹھ کر چلو بھی تو کم سے کم نیچے نہ گرنے پاؤ، اور دیوار سے تم رک جاؤ، مڈیر سے تم رک جاؤ۔ کھلی ہوئی چھت پر سونے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کھلی ہوئی چھت پہ سو رہا ہو اور رات میں اٹھے اور نیند میں چل دے یا ڈراؤنا خواب دیکھ لے اور بھاگے اور نیچے گر کے مر جائے۔ میرے نبی کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم۔ مومنوں کے لیے وہ خاص مہربان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پونے دو گھنٹے کی تقریر تھی میری جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ نبی اکرم کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نبی اکرم کی اس رحمت بھری زندگی سے ہم کو سیکھیں گے اور ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ، جو انتقال فرما کر تیری رحمت کو پیارے ہو چکے ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جب تک زندگی دے اسلام پر دے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، یعنی میں پورے دن سال کے 12 مہینے میں روزے رکھوں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا جب تک مجھے زندگی ہے اور میری جان میں جان ہے، میں روزے کو ترک نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا، دن میں روزے رکھوں گا اور رات میں نماز پڑھوں گا، اور بیوی سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، یا میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ شادی کروں گا تو بیوی کے قریب جانا پڑے گا، بیوی کے قریب جائیں گے تو بچے ہوں گے، بچے ہوں گے تو پھر بچوں کے لیے کماؤ اور ان کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو، ان کو پال پوس کے بڑا کرو، تو عبادت کا ٹائم ہمیں بیوی بچوں کی پرورش میں گزارنا پڑے۔ تو انا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، یا میں شادی نہیں کروں گا، یا میں بیوی سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا اور دن بھر عبادت کروں گا، روزے رکھوں گا۔ یہ تیسرے نے اپنا طریقہ بتایا۔ تو 3 صحابی 3 جگہ بٹ گئے۔ ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ 3 لوگوں نے 3 قسم کی باتیں کہیں۔ رات بھر میچ کھیلنے والوں، جناب محمد الرسول اللہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ 3 صحابہ ایسا ایسا بولے، تو آپ ان تینوں کے پاس گئے، آپ ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے، اور جب ان تینوں کے پاس گئے تو آپ نے ان سے پوچھا انتم الذی قلتم کذا و کذا۔ یہ ہے بخاری شریف کتاب النکاح کے الفاظ، یہ ہے بخاری کی حدیث کتاب النکاح کے الفاظ۔ سمعت انتم الذی قلتم کذا و کذا، میں نے سنا ہے، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم ہی میں سے وہ شخص موجود ہے جو کہہ رہا تھا میں دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم ہی میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بیوی اور بچوں کے قریب نہیں جاؤں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے کہا۔ اے اللہ کے نبی صاف دل کے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم ہی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں سے کیا کہا؟ وہ میچ نہیں دیکھ رہے تھے، میچ کھیل بھی نہیں رہے تھے، پوری رات جیو اور ایئرٹیل کی طرف سے ملنے والا 2 GB ڈاٹا بھی دیکھ کر ختم نہیں کر رہے تھے۔
بلکہ نماز پڑھنے کی بات اور روزہ رکھنے کی بات انہوں نے کہی تھی، نیک کام کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کر دیا اور فرمایا نہیں، تم رات بھر نماز پڑھنا چاہتے ہو، کہاں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم دن بھر روزہ رکھنا چاہتے ہو ہمیشہ، تمہارے لیے یہ کام بھی غلط ہے، نہیں کر سکتے۔ اور اے حضرت جی، تم بیوی بچوں کو چھوڑو گے، رات میں نماز اور دن میں روزہ؟ ہاں۔ تو کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ سے تم زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ صحابہ بولے اللہ کے نبی ہم کہاں، آپ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، آپ زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف تمہیں زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، آپ کو زیادہ ہے۔ تقویٰ تمہارے اندر زیادہ ہے یا میرے اندر؟ نہیں، آپ ہی کے اندر ہے۔ تو کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرنے والا ہوں، تو میرا تو یہ حال ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہوں، 2 حصے میں سوتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک ہم رات کے 3 حصے کر لیتے ہیں، 2 حصہ میں سوتا ہوں اور آخری حصے میں میں اٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی میں ایک ایک کر کے ساری بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں بیویوں سے ملتا بھی ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات میں سوتا ہوں، آنکھ کاٹ بھی ادا کرتا ہوں، 2/3 رات گزر جانے کے بعد آخری حصے میں رات کے اٹھتا ہوں تو میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں اٹھتا ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں مہینے میں کچھ دن نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میرے پاس بیوی ہے، میں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، میں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، اور 2/3 رات گزر جانے کے بعد رات میں اٹھ کر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے، یعنی تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، پوری رات نماز میں گزار رہے ہو، غلط ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھو گے، کبھی نہیں چھوڑو گے، یہ بھی غلط ہے، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز اور روزے میں پڑے رہو تو یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا جو میں کر رہا ہوں وہی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم نے میری سنت سے منہ موڑا، میرے طریقے پر نہ چلے، رات بھر نماز پڑھتے رہے اور دن بھر روزہ رکھتے رہے، اپنے بیوی بچوں کے قریب نہیں گئے، اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، فلیس منی، تو آج کے بعد تم ہم میں سے نہیں، یعنی رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود بھی تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے، اسلام کے اندر تمہاری انٹری نہیں ہوگی۔ غور کرو، رات بھر نمازوں میں گزار دینے والا انسان جب شریعت پہ نہیں چلتا ہے اور رات بھر نماز پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو یہ انسان اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ رات بھر میچ دیکھنے والے، رات بھر کیرم بورڈ کھیلنے والوں، تمہیں پوری رات کیرم بورڈ اور میچ کھیلنے میں گزارنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ ہمارے نبی نے پوری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے نبی نے ہمیشہ ہر دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیرم بورڈ کھیل کر اپنا پورا دن برباد کرنے کی اور پورا میچ کھیل کر اپنی پوری رات برباد کرنے کی اجازت تمہیں کون سی شریعت میں مل گئی؟ ذرا اپنے نفس سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ حساب و کتاب کا دن تو ایک متعین ہے، یوم الحساب، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی اپنے نفس، اپنے ضمیر، اپنے گریبانوں کا بٹن کھول کر، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے دل سے اپنا حساب لو، اپنا بھی محاسبہ کرو، احتساب نفس کرو کہ تمہیں کس نے اجازت دے دی پوری رات موبائل میں لگے رہنا، اور پوری رات جب تک یہ 2GB 4GB 5 ہم آپ استعمال نہیں کر لیں گے ہم سوئیں گے نہیں، اور ہر رات اس کو معمول بنا لینا، یہ اجازت کس نے دی؟ شریعت۔ یہ نبی اکرم کی رحمت ہے۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو، رات بھر نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے، تم ہمیشہ روزہ رکھو گے، بڑا اچھا کام ہے، آپ
کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ ایک آدمی جب رات بھر نماز ہی پڑھتا رہے گا تو دن میں پھر وہ محنت نہیں کر پائے گا، مزدوری نہیں کر پائے گا، رزق حلال نہیں کما پائے گا، پھر وہ اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کر لیا کرو۔ آپ نے ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے کو منع کر دیا۔ جب تم دن بھر روزہ ہی رکھتے رہو گے اور ہمیشہ رکھو گے تو نحیف اور کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری تندرست صحت خراب ہو جائے گی۔ جب صحت خراب ہو جائے گی تو تم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت نہیں کر سکتے ہو، جلدی قبر کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے، پھر تمہاری بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کس کی اوپر عائد ہوگی؟ رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ نے دن بھر روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، آپ نے پوری رات عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور 2/3 گزر جانے کے بعد آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو نفلی، اللہ کے یہاں ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اگر تم نے 3 روزے رکھ لیے مہینے میں تو تمہیں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہر مہینے 3 روزے رکھ لو تو گویا کہ تم نے پورے مہینے روزے رکھ لیے ہیں۔ آپ نے پورے مہینے روزے رکھنے سے منع کر دیا، صرف مہینے میں 3 روزے رکھنے کی پرمیشن بھی دے دی تاکہ تمہیں ثواب بھی ملتا رہے، روزہ بھی رکھتے رہو اور اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہو اور محنت و مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا اور پلا بھی سکو۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے کچھ خاص مہربان ہے۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ آئیے